یہ ذہن میں رہے میرے بچوں اور جوانوں کے کہ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے اور کسی کو خیال کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے۔ پڑوسی کا تو اتنا حق ہے کہ اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم پڑوسیوں کے لیے اتنی تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں میراث میں بھی ان کا حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ جیسے اولاد کا حصہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کا بھی حصہ ہے۔ پڑوسی، جوار، جار، ساتھ رہنے والا، برابر میں رہنے والا، کیا حسن ہے اسلام کی تعلیم کا کہ 40 گھروں تک پڑوسی ہوں گے۔ جی میرے گھر کے اطراف میں چاروں طرف 40 گھر جو ہوں گے وہ میرے پڑوسی ہیں، تو ظاہر ہے میرے برابر والے کی بھی 40 گھر ہوں گے، اس کے برابر والے کی بھی 40 گھر ہوں گے، وہ جو میرا 40واں گھر بن رہا ہے اس کے بھی 40 گھر ہوں گے، تو پورا شہر بن گیا۔ یعنی سب ایک دوسرے کا خیال اگر کرتے چلے جائیں تو شہر میں کوئی نہیں ملے گا جو پریشان نظر آ رہا ہو۔ کیا حسن ہے؟ تو اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے۔ پڑوس کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ میری حد ہے، یہ آپ کی حد ہے۔ جی جب حد بن جائے تو پھر محدودیت اور محتاجیت آ جاتی ہے۔ میں وہاں جا کے کچھ نہیں کہہ سکتا کر سکتا، آپ یہاں کے نہیں کر سکتے۔ تو جو محتاج ہو جائے، جو مجبور ہو جائے، جو حدوں میں آ جائے، وہ سمد نہیں ہوتا، جو سمد نہیں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کا پڑوس نہیں ہے۔ اللہ خانہ کعبہ میں ملتا ہے، اگر کوئی ایسا کہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ ملتا ہے تو یہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اسے کہنا ہوگا کہ اللہ ہر جگہ ملتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہمیں مرکز اور ہم سب کو متحد اور ہم سب کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ خانہ کعبہ ہمیں مرکز سے جوڑنے کی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کر کے مصلی پہ آئیں گے تو اللہ مل جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا، کچھ لوگوں کو تو کعبے میں بھی اللہ نہیں ملتا، اور اگر چاہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں تو آئینے میں اللہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، امام صادق کے جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ساری دنیا میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور 6 فٹ کے بدن میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ جی یہ سجا ہوا ماحول بتا رہا ہے کہ اس پہ کام ہوا ہے، محنت ہوئی ہے، والنٹیئرز نے، رضاکاروں نے، گھر کے لوگوں نے، فیملی کے جوانوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ کوئی کہہ نہیں صاحب خود بخود ہو گیا، مر جائیں گے مگر ہم نہیں مانیں گے یہ خود بخود ہوا ہے۔ کسی صورت میں نہیں مان سکتے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوا ہے، کسی نے ضرور یہ انتظام کیا ہے۔ یعنی ایک مجلس کی جگہ سجی ہوئی نظر آئے تو ہم کہیں کہ یہ کسی نے ضرور بنائی ہے۔ یہ جو ساری کائنات سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ہم میں سے 90% نے انہیں بھی نہیں دیکھا کہ کون کام کر رہے تھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کس نے یہ سجایا ہے، مگر سجا ہوا ماحول بتا رہا ہے کہ کسی نے سجایا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھیں تو مانیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو سجانے کے لیے جنہیں مدبر قرار دیا ہے وہ فرشتے ہیں، مدبرات امر، یعنی فرشتوں سے وہ کائنات کو سجواتا ہے۔ ان فرشتوں پر بھی جو اللہ نے مانیٹر رکھا ہے، حاکم رکھا ہے، مولا رکھا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں مینج کرنے والا، وہ سنبھالنے والا سارے کاموں کا۔ یہ میں نے زور بیانی میں نہیں کہا، یہ عقیدت نہیں کہی ہے، عقیدت مندی نہیں ہے، صرف یہ تقریر نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جی سرکار کے سامنے جبریل تشریف فرمائے، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ سرکار کے سامنے جبریل تشریف فرمائے، جبریل امی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، سرکار نے فرمایا جبریل کتنی عمر ہے تمہاری؟ جی جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، یہ ہے میری عمر۔
حضرت نے جبریل سے عمر پوچھی، انہوں نے بتایا میں 70,000 سال بعد نکلنے والے ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ نبی نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا۔ اسی اسنا میں علی آئے، مولا نبی نے دور سے آواز لگا کے کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک۔ میں عربی پڑھ رہا ہوں بھائی، جا کے سرچ کر لیجئے گا، حوالے مل جائیں گے آپ کو۔ کوئی ایسی بات نہیں بیان ہوگی جو کسی کتاب میں نہ ہو، یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ مولا علی نے آواز دے کر کہا، مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا آتے جا رہے ہیں مولا علی اور اپنا امامہ پیشانی سے پیچھے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پیشانی سے امامہ پیچھے کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ہاذہ نجم الذی بلندتر صلوات۔ اصل میں ہماری مشکل یہ ہے، ایک بڑی تعداد ان جوانوں کی مجلس میں تشریف فرما ہے، یا ایک تعداد ان دوستوں کی تشریف فرما ہے جو کیوں اور کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں۔ تو ہنر تو یہی ہے نا کہ جب میں بات کروں تو حلق سے اتروا کر بات کروں، تقریر کر کے چلا جاؤں، بعد میں باتیں ہوتی رہیں اور پھر میسج چلیں اور پھر باتیں ہوں کہ بھئی کیا پڑھ گئے۔ تو میں جب تک اس کو ہضم نہیں کروا لوں گا تو میری خطابت کہاں پوری ہوگی؟ تو اس کو یقین اور ہضم کرنے والی بات ہے۔ پہلے تو ہماری مشکل یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ جو ہم نے نہیں دیکھا ہمیں اسے ماننے میں ذرا زیادہ دقت ہوتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے اسے ماننے میں۔ تو پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اس قناعت کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً ہے، تو ہم نے تو نہیں دیکھا، تو کہہ دیں کہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو چیز ہم نے نہیں دیکھی ہم اسے نہیں مانیں گے۔ جی ماننا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ کچھ کو آثار کے ذریعے مانا جاتا ہے، کچھ کو نتیجوں کے ذریعے سے مانا جاتا ہے، کچھ کو ضرورت کے مطابق مانا جاتا ہے۔ مثلا مولا علی قبر کے احوال کے اوپر کہ قبر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، برزخ میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، مولا نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اصحاب جمع ہو کر آئے اور کہا یا علی آپ جس یقین سے بولتے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس کا ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہو کر آئے ہو، آپ نے جا کر دیکھا ہو کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو میرے مولا علی نے فرمایا اگر 70 مرتبہ مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں، مجھے اس بات پر یقین رہے گا، اس سے زیادہ یقین رہے گا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، 70 مرتبہ کے بعد بھی مجھے اس سے زیادہ یقین رہے گا کہ جو نبی نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں مجھے نبی نے بتائی ہیں۔ کچھ ایسے پیغامات ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں کچھ ہستیوں کے اشاروں میں بات ہوئی ہے جن کے بارے میں ہمیں ڈھونڈنا ہوگا وہ لوگ کون ہیں۔ قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے نا، نام نہیں لیتا قرآن، نام لے دیتا تو قرآن محفوظ نہیں رہتا، اور ادھر اللہ نے اعلان کر دیا میں اسے محفوظ رکھوں گا، تو اس کے محفوظ رکھنے کا جو اس نے انتظام کیا ہے وہ اس کا انداز ہے، اس انداز سے اس نے محفوظ رکھا ہے، طریقے سے محفوظ رکھا ہے۔ جی قریب کرو، ایک اور صلوات ذرا پڑھیں گے۔ یہ کچھ نام ایسے اللہ نے، کچھ اشاروں میں، نام نہیں، کچھ اشارے ایسے اللہ نے رکھے ہیں قرآن میں جن کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ مثلا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ اب وہ کون ہے جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا؟ ڈھونڈنا تو ہمارا کام ہے نا۔ مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ کتنا وسیع ہے اگر تم نہیں جانتے ہو، یہ جو تم نہیں جانتے ہو یہ کتنا وسیع میدان ہے، کیا کیا نہیں جانتے ہم، بہت کچھ نہیں جانتے ہم۔ ایک اگر پی ایچ ڈی ہو ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے شعبے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، دوسرے شعبے کے اندر وہ نہیں جانتا کچھ بھی۔ نہ جاننے کا تو میدان بہت وسیع ہے، تو پھر جس سے کہا جا رہا ہے اس سے پوچھ لو، اس کا علم بھی اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو جواب دے سکے۔ اب یہ کہ پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو جو جانتا ہے، وہ کون ہے جو سب کچھ جانتا ہو؟
جو ہر بات جانتا ہو، وہ وہی ہے جس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تسألونی، پوچھو پوچھو۔ اب میں جو ترجمہ کرتا ہوں بھائی وہی ترجمہ کروں گا۔ مولا علی فرما رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اس سے پہلے پوچھ لو۔ علی سے جس نے پوچھا ہے وہ مرا ہی نہیں۔ آج تک مالک اشتر زندہ ہے، آج تک سلمان فارسی زندہ ہے، آج تک وہ اصحاب زندہ ہیں جنہوں نے مولا علی سے سوال کیا۔ مسئلہ یہ کون وجود ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس سے جا کے پوچھ لو، وہ سب کچھ بتا دے گا تمہیں۔ اور بتایا جا رہے ہیں ایک جنگ کے اوپر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور پیٹ سے بھی ہے، لاغر جانور پہ بیٹھتے تھے مولا علی جو دوڑ ہی نہ سکے۔ ایک جنگ میں تو مولا امام حسن نے فرمایا بابا آج یہ والا گھوڑا لے جائیے، جنگ بڑی گھمسان کی ہے، آج جنگ شدید ہے، آپ یہ والا گھوڑا لے جائیے جو تیز دوڑتا ہے۔ حضرت فرمایا مجھے تیز دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو سواری وہی رہنے دو کہ جو تیز دوڑتی نہ ہو، میں میدان میں جانے کے لیے واپس، میدان سے آنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہوں۔ جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں نا میرے مولا، وہ گھوڑی بھی ہے، پیٹ سے بھی ہے، لاغر سی بھی ہے۔ بیٹھ چکے تھے علی، ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی نہ جائیے، یہ جنگ آپ جیت نہیں سکیں گے۔ ایسا ہو اور وہ بھی علی سے بات کر رہا ہو۔ مولا نے غور سے اسے دیکھا، حضرت فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ آپ کا ستارہ گردش میں آپ جنگ جیت نہیں سکیں گے۔ مولا گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے، اتر آئے، 2 قدم اس کی طرف بڑھے، وہ قریب آیا۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، چل وہ ستارہ بتا دے، وہ کون سا ستارہ ہے جو اگر اپنی جگہ سے ہل کر اس جگہ سے اس جگہ آ جائے تو پھر اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ نہیں بتا سکا۔ حضرت نے فرمایا چل بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ گھوڑی کھڑی ہے، اس نے سم جہاں رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ نہیں بتا سکا۔ حضرت نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کچھ نہیں بتا سکا۔ حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا ہے، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ میں تجھے ابھی بتا دیتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، لا یفلتو منہم عشرہ ومنا العشرہ، میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ مولا علی کے جو لوگ شہید ہوئے، علی نے جانے سے پہلے بتا دیا میرے کون کون لوگ شہید ہوں گے۔ اور وہاں 4000 کا لشکر تھا جو مولا کائنات کے لشکر نے ان کو قتل کیا، اور وہاں کچھ لوگ تھے جو بچے تو اس لیے بچے کے بھاگ گئے تھے، اور بھاگنے والے کے پیچھے علی جاتا ہی نہیں ہے۔ مجبور آدمی پہ کیا ہاتھ اٹھانا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں مثلاً یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے نام کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے، وہ لوگ کون ہیں انہیں ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور انہی لوگوں کی تلاش کا ایک ذریعہ مجلس اعزا ہے۔ دیکھیے میں کسی کی بے احترامی اور توہین اور کسی کے بارے میں منفی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایک مثال ہمیں بتائی جائے جو علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، اور 50 مثالیں ابھی بتا سکتا ہوں کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا۔ دعوت عام تھی مجھ سے پوچھو۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، کس سے؟ مولا علی سے۔ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ نے مجھے عالم الکتاب بنایا ہے، مکمل کتاب کا علم مجھے عطا کیا ہے۔ جو مکمل کتاب کا عالم ہو، کتاب بھی وہ کتاب کہ جس کتاب میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دنیا میں خشک و تر نہیں ہے جو ہم نے کتاب مبین میں نہ رکھ دیا ہو۔ جب سب کچھ اس کتاب کے اندر اللہ نے رکھا ہے تو یہ جو اس کتاب کا جاننے والا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اسے اپنا مولا مانا جائے، اسے اپنا بڑا مانا جائے۔ فضیلتوں کا عزیزان گرامی،
فضیلتوں کا عنوان اتنا حسین ہے، منصب اختلافی ہو سکتے ہیں، پہلے اور چوتھے پہ بحث ہو سکتی ہے، مگر فضیلت میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تو بحث ہوگی کہ علی چوتھے ہیں یا پہلے ہیں، مگر یہ بحث نہیں ہوگی کہ علی علم میں زیادہ ہے، علی شجاعت میں زیادہ ہے، علی سخاوت میں زیادہ ہے۔ اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، مجمع شیعوں کا ہے، خطیب سنی ہے، جناب خواجہ نظام الدین ثانی دہلی کے جو مزار ہے اس کے سجادہ نشین، خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کے بعد علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ پھر ایک مرتبہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے ترتیبیں دو طرح کی ہیں، تھک تو نہیں رہے آپ؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا میری بات جاری ہو تو۔ فرمانے لگے ترتیبیں دو طرح کی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے تمہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔